One of the Murabbiyan also asked Hazrat Khalifatul Masih's guidance about the arrangements of iftar during the month of Ramadan. لوگ جو گھروں میں دعوتیں کرتے ہیں افطاریوں کی جی وہ نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی غریب ہے جرمنی میں تو کوئی ایسا بندہ نہیں جس کو روزہ نہ رکھ سکتا ہو یا روزہ افطار نہ کر سکتا ہو, ان کے گھروں میں بھیج دیں. اگر جماعتی فنکشن ہو رہا ہے, کوئی افطاری کا پروگرام ہے, تو اس میں انتظامیہ جو ہے وہ کرے, لیکن انتظامیہ کو خود اپنا بھی ساتھ رکھنا چاہیے کہ انہوں نے قرآن شریف بھی پڑھنا ہے اور عبادت بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ افطاری کی تیاری سادگی سے کر سکتے ہیں تو کر لیں. باقی لوگوں میں گھروں میں رواج ہو گیا کہ جی افطاری کی صبح سے لے کے شام تک گھر والے ایسی باتیں مصروف ہیں کہ آج ہم نے افطاری کی ہوئی ہے, نمازوں کا وقت آیا تو چلو نمازیں جمع کر کے پڑھ لیں, کوئی رجنی افطاری کرا دو. اور لوگ پھر اپنے پسند کے لوگ آ جاتے ہیں, اس میں دعوتیں ہوتی ہیں, اس سے میں نے منع کیا تھا. جی ہم کوشش کرتے ہیں کہ مسجد کے اندر جو ہے وہ ہر روز ہماری مسجد جو ہے وہ مغرب کی نماز کے لیے کھلی ہو, لیکن لوگ پھر یہ کہتے ہیں یا بعض لوگوں کی یہ رائے ہے کہ نہیں تھوڑی بہت افطاری کھلی ہو تو وہاں افطاری کے وقت کھجور اور کوئی چیزیں وغیرہ رکھ دیا کریں, لوگ آ کے افطاری کر لیں گے. یا مسجد فضل میں بھی یہاں بھی افطاری کے وقت لوگ آتے ہیں, روزہ کھول لیتے ہیں, نماز مغرب کی پڑھ کے چلے جاتے ہیں, لیکن باقاعدہ کوئی اہتمام نہیں ہوتا. لنگر کا جو ٹیم ہے وہ بنا دیتی ہے, ایک ٹیم بنانی چاہیے. یہ نہیں کہ سارا ایک آپ کو سسٹم اس میں انوالو ہو, اللہ اللہ ہو جاؤ یہ کرو وہ کرو, شور مچا ہوا ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. سادگی سے جو کھلا سکتے ہیں, کوئی بیٹھا مہمان آتا ہے اس کو افطاری کھلاتے ہیں نا, وہاں سے ہم کھجور سے روزہ کھولا کرتے, کھجوریں رکھ دیں وہاں ہیں زیادہ سے زیادہ. کہ لنگر کھانا اگر آپ کو چل رہا ہے تو کچھ سموسا پکوڑا بنا دیں, کوئی یہی ہوگا نا, پانی پلا دیں, جاؤ گھر جائے کھانا کھانا. جزاک اللہ. جی ہاں.